السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر آ گئی تھی، اس لیے جو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھیں اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے والی ان سب ہی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ دنیا میں ایک ایسی شادی بھی گزری ہے کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے خوب تیاریاں کیں، ایسی شادی کہ جس کے لیے ہر صحابی دلہا بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس شادی کا دلہا خود اللہ پاک کی ذات نے چنا۔ ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی شادی کی گئی۔ اللہ کی قسم، دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی تقریب نہ ہوئی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا طاہر باقرہ عابدہ جب بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشورہ دیا کہ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، اب آپ بھی جائیں۔ سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بن ابی طالب، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نظریں جھکا کر فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ اب ہم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضرورت ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آسمان میں کر دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کی رخصتی کا وقت آیا تو تمام ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور حسرت امیز باتیں کی۔
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر خدیجہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمیں فاطمہ کے متعلق کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ان سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذوالحج کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رونما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز، آقا نامدار مدنی تاجدار رسول ذی وقار، دونوں جہان کے عالم کے مالک و مختار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہی رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت بری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے تمام جنتی عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوں گی؟ آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت اور معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کے مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب کائنات کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو آپ قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر! چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کیے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے۔ اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے، اور جو بھی میری بچی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے علی تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اس وقت قبر اطہر سے آواز آئی، تم بخشے گئے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فوری لبیک کہا۔ بعض نے 9 سال اور بعض نے 8 برس یا اس سے بھی کم روایت کی ہے۔ جس روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا، میرے بعد کفار مکہ کی امانتیں لوٹا کر آنا۔ آپ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ عجب بات تو یہ ہے کہ تلواروں کی چھاؤں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سکون کی نیند سوئے کہ ایسی نیند پھر آپ کو کبھی نہ آ سکی، چونکہ آپ جانتے تھے آج رات موت نہیں آ سکتی۔ آپ جیسا بہادر پورے عرب و عجم میں نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت اور دبدبے سے بڑے بڑے بہادر لرزہ بردام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، چونکہ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ 10 ہجری میں سرکار دو عالم کے حکم سے آپ یمن کے سفیر بن کر اہل یمن کو دعوت اسلام دینے گئے، جہاں کثیر تعداد نے دین حق قبول کیا۔ قدرت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں۔ آپ فن کتابت کے بھی ماہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک
آج بھی ایران میں امام رضا کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ آپ بہترین قاضی تھے۔ آپ کے فیصلے آج بھی دنیا کی عدالتوں میں اتھارٹی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سابقہ کتب آسمانی اور صحیفوں کا علم بھی پڑھایا۔ آپ نے علم قرات، علم الاعداد، علم الفرائض، علم کلام، علم خطابت، علم معنی و بیان، علم منطق، علم صرف و نحو، علم لغت، علم فقہ، علم نفسیات اور علم حکومت رانی میں وہ انمول موتی سپرد انسانیت کیے کہ رہتی دنیا تک جادو حق و صداقت پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ کے طور پر رہنمائی کرتے رہیں گے۔ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد کسی سے انتقام لینے کی بجائے اسلام کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجروں اور مزدوروں کی سرپرستی، کاشتکاروں سے تعاون، قیدیوں سے اچھا برتاؤ، دشمنوں سے عفو درگزر، بیوگان اور یتیموں کی سرپرستی، افسروں کی نگرانی جیسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر خدا پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر، اما بعد۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہو گئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر بھی سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخن لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یا ان کے حق میں بھلائی ہے، ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے تلقا آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو برہنہ سر در بدر پھرا رہا ہے؟ اے یزید، یاد رکھ کہ اللہ علیہ رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحقیر کر ڈالا اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہ دھو پائے گا۔ اب تیری حکومت کی گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا، جب منادی ندا کہے گا کہ ظلم و ستم گر لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یزید نے کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ ثانیہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع بھی موصول ہو چکی تھی، چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ نہایت پرسوز منظر تھا، ہر شخص اشکبار تھا، قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈال تھیں۔
دوسرے دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روزہ مبارک پر حاضری دی اور درود و سلام کے بعد سانے کا سارا واقعہ پیش کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق لایا گیا تھا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ وہیں چلیں۔ ہند اٹھی اور اس نے ایک عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنا سر ڈھانپا، چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ بہن، کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات سن کر جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سر نیچے کر لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی، جس کے بعد پر اصرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پھر پوچھا، اے مستورات، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، تم کن مدینے والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی کہ میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، تم اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، حضرت حسین اور اولاد حسین اور علی کی پاک باز لڑکیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حسین کے متعلق دریافت کرتی ہے تو یہ دیکھو، تمہارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم ابو الفضل العباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک علی ابن حسین باقی ہیں جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہیں۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہمارے امام کا کیا حال ہے، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔